بابا جی یحییٰ خان صاحب کی جو بنیادی کوالیفیکیشن ہے نا جی وہ پرائمری پاس نہیں ہے۔ جی السلام علیکم۔ تو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بڑے بھائیوں کی طرح ہیں۔ تو ماشاءاللہ سے نام ان کا شبیر اقبال ہے۔ تو بابا جی یحییٰ خان کو نا بڑے ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں، تو کچھ ان کی زندگی کے حوالے سے اور کچھ جو ان کی لکھی ہوئی باتیں ہیں اس حوالے سے تو جانتے ہیں شبیر بھائی سے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ شبیر بھائی خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک دعائیں ہیں؟ آپ کی، شکر تو اللہ تعالیٰ۔ ہمارے ناظرین کو بھی تھوڑا سا انٹروڈکشن جو ہے نا وہ آپ نے بابا جی یحییٰ خان صاحب کا کروانا ہے، اور کچھ ان کے حوالے سے ان کی لکھی ہوئی کوئی بات ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں اور ہمارے ناظرین کے ساتھ بھی۔ جی بالکل، میں آپ کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی اور سوچا کہ چلیں مل کے کوئی گپ شپ لگاتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں۔ بابا جی یحییٰ خان صاحب کی جو بنیادی کوالیفیکیشن ہے نا جی وہ پرائمری پاس نہیں ہے۔ بابا جی یحییٰ خان صاحب، جی یہ جن کی کتاب آپ نے ماشاءاللہ سے یہ پکڑی ہوئی ہے، جی بالکل، یہ ایک ہی کتاب ہے یا اور بھی کتابیں ہیں ان کی؟ ان کی اور بھی کافی ساری کتابیں ہیں، لیکن مجھے جو بنیادی کتابیں ان کی پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ان میں جو پہلی کتاب ہے وہ ہے پیا رنگ کالا۔ پیا رنگ کالا، جی یہ ان کی کتاب کا نام ہے۔ جی، اور دوسری کتاب جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے اس کا نام ہے کاجل کوٹھا۔ کاجل کوٹھا، ہاں، اور ان دونوں کتابوں کا جو انہوں نے نام رکھا ہے اس میں دیکھیں کہ جی انہوں نے یعنی کہ پیا رنگ کالا، اس میں بھی کالے کا ذکر ہے، اور کاجل کوٹھا بھی، کاجل بھی کالے کی ہی طرف جو ہے نا وہ ہماری توجہ لاتی ہے۔ بے شک۔ تو کالا رنگ جو ہے نا وہ ان کی زندگی میں بڑا بنیادی ہے۔ انہوں نے بڑے ارلی ایج سے ہی جو کپڑے پہنے ہیں نا وہ ہمیشہ کالے رنگ کے ہی پہنے ہیں۔ ابھی آپ کو بتایا گیا وہ پرائمری پاس ہیں، تو آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ وہ کس طرح کی گہری بات کرتے ہیں اتنی تھوڑی سی تعلیم کے ساتھ، میں آپ کو نا ان کا ایک چھوٹا سا 2 لائنیں سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں پیا رنگ سے ہے یہ، پیا رنگ سے، پیا رنگ کالا سے، پیا رنگ کالا سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مٹی چونا پتھر لوہا، مٹی چونا پتھر لوہا بنیادی طور پر تو مادہ متمکن ہیں، لیکن بنانے والے امر الہی سے اسے مادہ متکلم اور مادہ متجسس بنا ہی لیتے ہیں۔ کیا بات! اب اس کو ہم دیکھیں، بڑی کتابیں ہم نے پڑھی ہیں، یہ روانگی، یہ گہرائی اور گہرائی جو اس بات میں ہے، اس کو سمجھنا عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اس نشست میں یہ ایک خاص بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ نشست اور جو بھی ہم یہاں پہ بیٹھ کے پڑھیں گے بابا جی کی کتاب میں سے، وہ ہر شخص کے لیے نہیں ہے۔ چند مخصوص شخصیات، خاص طبقہ ہے، شخصیات نہیں، بہت سارے لوگ ہیں کہ جو بڑی توجہ رکھتے ہیں اس طرح کی جو تعلیمات ہیں، اس طرح کی جو بات ہے، اس طرح کی جو فلسفی ہے، تو ایک خاص طبقے کی بات ہے، اس کو ہر کوئی ایون کہ سن بھی نہیں سکتا، سمجھنے تو بڑی دور کی بات ہے نا، اس کو وہ ان کے سر کے اوپر سے ہی گزر جائے گا سارا کچھ کہ یہ بات کیا کی گئی ہے۔ ان کی کتاب کاجل کوٹھا سے نا ایک پیرا سناتا ہوں جی، تو اس پہ پھر ہم بعد میں گفتگو بھی کریں گے کہ جی انہوں نے اس میں کیا بات کی ہے، تو کس رنگ میں بات کی ہاں گئی تھی، اور کیا بات کی ہے، کوشش کریں گے، ہاں جی، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جی بابا یحییٰ خان صاحب کہتے ہیں، انسان گلاب کے پھول کی مانند کسی شاخ پہ پیدا نہیں ہوتا کہ وہ سراپائے خوشبو ہی خوشبو اور رنگت و ملاحت ہی ہو، وہ غلیظ نطفے سے پیدا ہوتا ہے، گند ہی گند، بو ہی بو، بطن مادر میں حیض کا گندا خون اس کی خوراک ہوتا ہے، بے شک، وہ اسی رزق سے پروان چڑھتا ہے، بے شک، پھر اس کی ولادت کے مرحلے پر غور کرو،
اس طرح شیر خاری، بچپن، نوجوانی، جوانی اور ادھیڑ عمری، بڑھاپے سے مرز مرگ تک، ہر موقع مقام پر وہ پلیدی، پاکی، برائی، اچھائی، نیکی، بدی، نقصان، نفع اور گناہ و ثواب کی ایک درمیانی کیفیت میں مبتلا رہتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ کسی ایک لمحہ بھی وہ بیم و رجا کی گرفت سے آزاد نہیں ہو پاتا۔ بالکل ٹھیک۔ وہ ہمیشہ ادھر نہ ادھر کے چکر میں جکڑا رہتا ہے، کبھی معصیت گناہوں کی دھند میں پھنس کر اپنی سوچوں کو دھندلا کر لیتا ہے، بے شک بے اور کبھی نیکیوں اور اچھائیوں کی دھوپ میں خود کو روشن سمجھنے لگتا ہے۔ شک، بالکل ایسا ہی۔ اسی طرح ہولے ہولے وہ موت کی کسی کھائی میں اتر جاتا ہے، یہاں اینڈ تک ہو کہ آخری ہچکی پہ بھی یہ سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کامیابی کی سند لے کر مر رہا ہے یا ناکامی کا افسوس، گناہ گار ہے، گناہ گار ہے یا وہ نیکوکار۔ میرے دوست، غلط، صحیح، اچھائی، برائی اور گناہ ثواب کا فلسفہ بھی ایک نا سمجھ میں آنے والا گورکھ دھندا ہے۔ اچھائی سے برائی جنم لیتی ہے اور تخریب سے تعمیر نکلتی ہے۔ یہی کہا گیا، جسے تم شر سمجھتے ہو تم نہیں جانتے کہ اس میں کہاں خیر چھپی ہوئی ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ ری سائیکلنگ سسٹم ہے۔ الیکٹران پروٹون آپس میں گتھم گتھا ہو کر ایک دوسرے کی جگہ لیتے رہتے ہیں، تغیر اسی کا نام ہے۔ بے شک۔ دیکھو، یہ ناچ گانا، یہ فحشات، ہلے گلے اور یہ سب کھیل تماشے، یہ بھی زندگی اور معاشرے کا ایک پہلو ہے۔ زندگی ہمہ ہومیوں اور ہمہ جہتیوں کا بھی نام ہے۔ روشن حصہ دوسرے لمحے تاریکی میں ڈوب جاتا ہے۔ یہ چاند، سورج، ستاروں کا طلوع غروب ہونا، رات سے دن اور دن سے شام اور پھر رات کا جنم لینا، کیا یہ ثابت نہیں کرتا کہ روشنی کے ساتھ تاریکی بھی ایک حقیقت ہے؟ بے شک۔ بار درویش بھی ایک مداری ہی ہوتا ہے، مگر ایک کے دو اور دو کے چار بنانے والا نہیں۔ وہ چار کے دو، دو سے ایک اور پھر ایک کو بھی صفر کر دیتا ہے۔ صفر کر دیتا ہے۔ اب صفر سے نقطہ نکالتا ہے، اس نقطے سے لا کا نقطہ پکڑتا ہے جو نفی کا صیغہ ہے۔ بالکل۔ ہر اسبات کو ثابت کرنے کے لیے پہلے نفی کو سمجھنا ضروری ہے۔ بالکل۔ اللہ کو معبود اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول ثابت کرنے کے لیے پہلے نفی کا صیغہ یعنی لا نکالنا پڑتا ہے۔ نہیں کو جان کر ہی ہاں سمجھ میں آتا ہے۔ یہاں ان کا یہ پیرا مکمل ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے یہ جو پیرا سنا ہے اس پہ روشنی ڈالیں اور میں بھی اپنی رائے اس پہ دوں گا۔ انسان جو ہے وہ رنگینیوں میں کھو گیا جی ہے وہ حق سچی ہے۔ پہلے سے ہی جو ہے نا وہ ہمیں حکم ہو گیا کہ اس دنیا کی جو رنگینی ہے نا اس میں نہ کھو جانا، ٹھیک ہے؟ تو لیکن اس طرف دھیان کسی کا بھی نہیں جا رہا۔ کامیابیاں ہی کامیابیاں انہوں نے ذکر کر دی ہیں اس میں، نہیں کہ اسی طرح سے کامیاب وہ اینڈ پہ وہ اس کا رزلٹ نہیں نکال پاتا، جب بستر مرگ پہ پہنچ جاتا ہے وہ، تو اس ٹائم پہ یہ اس کو ڈیسیژن نہیں لیا جا رہا کہ میں ہاں کامیاب ہو کے مر رہا ہوں کہ ناکام ہی واپس جا رہا ہوں۔ ہاں، کہ انسان جو ہے نا وہ ہمیشہ ہر وقت اچھا نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا، کیونکہ جب وہ شروع میں پیدائش کی بات کرتے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ انسان گلاب کے پھول کی مانند کسی شاخ پہ پیدا نہیں ہوتا کہ وہ سراپا خوشبو ہی خوشبو اور رنگت و ملاحت ہی ہو، یعنی کہ وہ ہمیشہ اس طرح کا نہیں رہ سکتا کہ وہ اچھا ہو، خوبصورت ہو، ہر حوالے سے آپ کو بھائے۔ وہ تو غلیظ نطفے سے پیدا ہوتا ہے، گند ہی گند، بو ہی بو۔ یعنی کہ ہماری پیدائش کے مراحل جو ہیں ان کو ہی ذرا دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی کمال کی ہمارے لیے چیزیں ہیں جہاں سے ہم انسان کو اور اس کی زندگی کو اور اس کو ساری کی ساری تخلیق کو جان سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اور وہ پھر اسے تعلیمات ملتی ہیں اچھائی اور برائی کے حوالے سے، اس کے سامنے چیزیں آتی ہیں کہ جی زندگی کو اس طرح بسر کرنا ہے، اور وہ
اصل میں ہر انسان ہی وہ دونوں کیفیات میں سے گزرتا ہے. بالکل وہ اچھائی کے مراحل سے بھی گزرتا ہے اور برائی کے مراحل سے بھی گزرتا ہے. اور جب وہ ان دونوں مراحل سے گزرتا ہے تو پھر وہ زندگی کو جان پاتا ہے. وہ جب بستر مرگ پہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ نہیں جان پاتا کہ وہ اچھے مقام پہ ہے یا برے مقام پہ، کامیابیوں کو ساتھ میں لے کے جا رہا ہے یا ناکامیوں کو لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بڑی مجھے کامیابی اور ناکامی کا کمپیئر ہی نہیں ہو پا رہا اس سے اینڈ پہ بھی. ہاں ٹھیک ہے. تو آگے جا کے وہ بڑی مزیداری کی بات کرتے ہیں جب وہ درویش کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بارے درویش بھی ایک مداری ہی ہوتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی یعنی کہ اس طرح کی بات جو ہے نا یہ بابا یحییٰ خان صاحب وہ یعنی کہ عام طور پہ درویش کو بڑے ہمارے ہاں بہت اعلیٰ مقام پہ رکھا جاتا ہے اور وہ یقیناً ہوتا بھی ہے، لیکن لفظوں سے کھیلنا اور بات کو ایک خاص انداز سے بیان کرنا بابا جی یحییٰ خان صاحب کا یہی کمال ہے. یعنی کہ درویش کو بطور مداری پیش کرنا وہ کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا. یہ بابا جی یحییٰ خان صاحب کا ہی کمال ہے کہ وہ بات کہتے ہیں اور پھر اس کو سنبھال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے ہی اسی میں وہ دیکھیں کہ آگے جا کے جب وہ کہتے ہیں کہ درویش بھی ایک مداری ہی ہوتا ہے لیکن ایک کے دو اور دو کے چار بنانے والا نہیں. ٹھیک ہے، وہ اس کے ریورس چلتا ہے. 4 کو 2 کر دیتا ہے، 2 کو 1 کر دیتا ہے اور پھر 1 کو بھی 0 کر دیتا ہے. ہاں، اور 0 سے بھی نقطہ نکالتا ہے جو کہ لا کا نقطہ ہے. لا کا نقطہ. ٹھیک ہے، تو بڑی یہ درویشی لائن ہے اور بڑا اس میں خاص طرح کے موضوعات کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور خاص انداز فکر سے اس کو دیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے اور پھر اس پہ بات کی جاتی ہے. جزاک اللہ سر.